السلام علیکم دوستو، نام ہے ایسٹرولوجر وائرس سے تعلیم و خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ بھی اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج عقرب یعنی اسکارپیو کی 11 دنوں کے ذائچے کی۔ 21 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک کا ذائچہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ یہ ریکویسٹ آپ سے ہم ہر ویڈیو میں دہراتے ہیں۔ دوستو برج عقرب یعنی اسکارپیو واٹر ایلیمنٹ بہت ٹیلنٹڈ، بہت شاندار دماغ رکھنے والے، بہت بہترین ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کام کو 10 کام کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے یہ ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے۔ برج عقرب بہت اچھے مینیجر بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے باتونی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں برج عقرب، اور ان کا سوشل سرکل بھی کافی وسیع ہوتا ہے اور بہت سارے ان کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سمجھے کہ محفل کی جان ہوتے ہیں۔ یہ ہفتہ بھی یہ 11 دن بھی کافی انٹرسٹنگ معلوم ہوتے ہیں ذائچے کے حوالے سے، اور بہت سارے آپ کو نئے مواقع بھی ملیں گے اور غیر متوقع حالات بھی آپ کو ملیں گے۔ جو افراد جاب کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے جو لوگ ہیں، ان پر کام کا دباؤ ہوگا، اضافی کام ان کے لیے موجود ہوگا ان کے کام کرنے کی پلیس پر۔ اس کی وجہ سے آپ کو نیند کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ نیند کی کمی ہو سکتی ہے، نیند کو آپ ضرور پورا کریں، وقتاً فوقتاً آپ نیپ ضرور لے لیں تاکہ آپ کو تھکاوٹ کم سے کم ہو۔ اس ہفتے کسی میل اسکارپیو کی فیمیل کے ساتھ، کسی بھی فیمیل کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ آپ کی کسی کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے یا آپ کو کوئی آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی کافی انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی کسی میل اسکارپیو کی کسی بھی فیمیل کے ساتھ۔ پراپرٹی کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے یہ 11 دن کافی فیوریبل نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا کام اسٹیٹ ایجنسی کا ہے یا اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ یا یہ 11 دن آپ کو فیور کر رہے ہیں۔ ان 11 دنوں کے بعد تو ہم معاملات بعد میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ان 11 دنوں کی، تو یہ 11 دن کافی فیوریبل آپ کو نظر آتے ہیں۔ معاملات محبت شادی شدہ افراد کے لیے اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے دونوں کے لیے کافی مثبت ہیں اور بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اسپیشلی ان کے لیے کہ جو کنوارے ہیں ان کو بڑا اچھا وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا اپنے پارٹنرز کے ساتھ۔ سماجی طور پر جو اسکارپیو ہوتے ہیں وہ کافی متحرک ہوتے ہیں، اور اس 11 دنوں میں آپ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو کچھ ایسے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی جو آپ کے آگے جا کر، جو آپ کے کیریئر میں آگے جا کر آپ کو فوائد مہیا کریں گے، آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ مشترکہ کاروبار اگر آپ کا ہے، جوائن آپ کی کوئی وینچر ہے اور جوائن آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کہیں 3-4 لوگ مل کے مشترکہ کاروبار کیا ہو تو اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو کائنڈلی ہوشیار رہیے۔ شادی کے لیے اگر آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو کائنڈلی، یا اگر آپ کی شادی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے ان 11 دنوں میں تو احتیاط کیجیے۔ میرا مشورہ یہی ہے اور آپ کا ہوروسکوپ بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ شادی پوسٹ پون کر دیں۔ یہ شادی آپ کے فیور میں نہیں جائے گی، آگے جا کے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ شادی کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے، اگلے سال میں رکھ لیجئے۔ 11 دنوں کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 1 جنوری کو بھی رکھ لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یا 2 جنوری، آگے پورا سال پڑا ہوا ہے، لیکن 11 دنوں کو چھوڑ دیجیے۔ اصل میں کچھ ایسا وقت آتا ہے، ہر سال میں کچھ ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس میں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ جیسے کہ دیکھیے، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ زوال کا وقت آتا ہے، آپ سارا ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس وقت ایسا کیا مسئلہ ہے؟ بس دین میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ تو ہے نا۔ آپ زوال کے وقت نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، وجوہات ہوتی ہے، اسی وجہ سے اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسٹرولوجی کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں کہ ستاروں کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فیور میں۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی اچھا رہے گا، نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے۔ بہرحال جاب کرنے والوں کے لیے کچھ مسائل موجود ہیں، کام کا دباؤ بھی ہے اور کچھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کسی کولیگ سے کوئی کلیش بھی بن سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے آپ جھگڑا نہ کیجیے۔ تو جاب کرنے والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ باقی